بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امان اللہ ہوں۔ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک انتشار کی کیفیت ہے، اور جو کچھ ہماری عوام نے دیکھا کہ اس ملک میں کیا سے کیا ہو گیا، ایک انتہائی ایماندار پرائم منسٹر کو جس طریقے سے ہٹایا گیا، پوری دنیا نے دیکھا۔ پاکستان کی عوام کے اندر بہت ہی غم غصہ ہے، اور جس طریقے سے عدالتیں لگیں، رات کے اندھیروں میں عدالتیں لگیں، یہ کسی مہذب ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی حیرت انگیز بات ہماری عوام کے لیے یہ ہے کہ ایک انتہائی کرپٹ خاندان جو عدالتوں کو مطلوب ہے، جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اور جن کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، ان کو بیٹھے بٹھائے شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا اور اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسا ممکن نہیں ہے جو پاکستان میں ہوا۔ اور عوام کے اندر غم و غصہ کیوں ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہماری فوج ہے، کیونکہ فوج ایک بہت بڑا پاورفل ادارہ ہے، اور اس ملک میں، پاکستان میں، جو کچھ بھی تبدیلیاں آتی ہیں وہ فوج کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور نہ جانے کیا ہوا کہ فوج اتنی کیوں ڈر گئی، اور اس کا چیف آف سٹاف اتنا کیوں کمزور ہو گیا کہ اس نے آنن فانن کو ایسا چکر چلایا کہ عمران خان کو ہٹا کر شہباز شریف کو لے آئے، اور اس کے بعد ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے وہاں پہ۔ ایک اندھیر نگری ہے، جو جس کی مرضی ہے وہی کچھ کر رہا ہے۔ کوئی وزیر بن رہے ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں، کوئی عجیب ہی تماشا ہے۔ اور ہماری فوج جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے، کس سے وہ ڈرے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ہوا اور جو ہو رہا ہے، اس کو یہ روکنے میں ناکام کیوں ہو گئے ہیں؟ انہوں نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے عمران خان کو ہٹایا، جان بوجھ کے شہباز شریف کو لے آئے، اور یہی وجہ ہے کہ اب عوام جو ہے اس کے اندر انتہا کا غصہ ہے اس فوج کے خلاف، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے فوج ہے۔ کیوں کہ بڑے عرصے کے بعد، بہت عرصے بعد ان کو ایک ایسا لیڈر نصیب ہوا تھا جو انتہائی مہذب، جو انتہائی ایماندار، ایک سچا، اور جو اپنے ملک کی خاطر کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اور وہ بہترین ملک چلا رہا تھا، عوام کے لیے، غریبوں کے لیے سوچ رہا تھا، اور غریبوں کے لیے تو اس نے بہت کچھ کیا۔ اور پھر اچانک کیا ہوا کہ یہ ہماری فوج بھی ڈھیر ہو گئی، ہمارے عدلیہ کے جج وہ بھی ڈھیر ہو گئے، اور انہوں نے عمران کو فارغ کیا اور ایک کرپٹ خاندان کو لے آئے۔ اب جب پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کو کس طرح پہلے سے لوٹا ہے، اب یہ جب دوبارہ آئے ہیں تو عوام کے اندر انتہا کا غم و غصہ ہے، اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے عدلیہ، آرمی، سب کچھ یہ چپ رہے، اور بلکہ انہی کی سازش کی وجہ سے یہ پارٹی اور یہ خاندان دوبارہ اس ملک پر مسلط کروا دیا گیا۔ اب جو مرال فوج کا پہلے تھا وہ مرال بھی گر گیا۔ پورے ملک سے پاکستانی ان کے اوپر تھو تھو کر رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں، خاص کر باجوہ کے اوپر۔
یہ تو انتہا کا ڈرپوک اور انتہائی کو اسٹوپڈ آدمی نکلا. جتنے بھی چیف آف سٹاف آئے انہوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا، بہتر کارکردگی کی، مگر یہ باجوہ جس کو عمران خان نے ایکسٹینشن دی اور اس نے ہی عمران خان کی پیٹھ کے پیچھے اس کو چھرا گھونپا، اور اس نے اتنی بے ایمانی کی اور اس کے ساتھ دغا بازی کی کہ ایک ٹائم آئے گا کہ عوام اس سے پوچھے گی. اب یہ ریٹائر ہو جائے گا، ریٹائر ہونے کے بعد کیا لوگوں کو منہ دکھائے گا؟ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ کوئی بندہ ایماندار نہیں ہے، سب کرپٹ ہیں، سب کرپٹ پارٹیاں ہیں، اور ایک ہی ایماندار آدمی آیا تھا اور ان سب پارٹیوں نے آرمی عدلیہ کے ساتھ مل کر اس کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا. اب ایک ٹائم آئے گا وہ باہر نکلا ہوا ہے اور عوام اس کے پیچھے چل رہی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ابھی یہ سمجھ نہیں رہے کہ آگے کیا ہوگا. اس ملک میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے. جو فوج نے اس چیز کو جانے دیا، نہیں سوچا، اور اس فوج کے آگے کوئی باندھ نہیں، اس طوفان کے آگے کوئی باندھ نہیں باندھا، اور یہ طوفان چل پڑا ہے. ہم لوگ باہر بیٹھ کر یہ تماشے دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.